آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کے دل کو ایک سکون ہوگا اور تسلی ہوگی۔ آپ اسی وقت سمجھ جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالی جل جلالہ نے میری فریاد کو سن لیا ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اس موقع سے اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے۔ یہ بہت ہی مبارک اور فضیلت والا مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ جناب نبی کریم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب المرجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے اور غور کرتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مہینے تو سارے ہی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اس مہینے کی خاص نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے، اور اس مہینے کے بعد شعبان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے، فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ تینوں مہینے جو لگاتار آتے ہیں، یہ تینوں ہی بڑی فضیلت والے مہینے ہیں۔ سب سے پہلے رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پھر جو جمعہ کا دن آتا ہے اور وہ اور بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ جمعہ اس مہینے کی فضیلت میں اور جمعہ کی شان میں اللہ تعالی جل جلالہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس میں عبادت کا ثواب زیادہ، جمعۃ المبارک میں پھر جمعہ کی نماز کا ثواب زیادہ، پھر جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، پھر جمعۃ المبارک کے دن درود شریف پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، پھر اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالی جل جلالہ سے بندہ جو بھی مانگے تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے، عام جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ اور پھر اگر رجب المرجب کے بابرکت مہینے کا جمعہ ہو تو پھر سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہی فضیلتیں ہیں رجب المرجب کے جمعہ کے۔ تو پھر یہ موقع ہے اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنے کا۔ جب یہ مہینہ ہی اتنا مبارک ہے کہ اس ماہ مقدس کی نسبت ہی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف ہے، تو ہم سارے اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کے ہی بندے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ غنی ہیں۔ جس وقت کوئی فقیر کسی غنی سے مانگتا ہے، کسی مالدار سے سوال کرتا ہے، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق ضرور اس کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ جو اتنے بڑے غنی ہیں کہ وہ ساری کائنات کو عطا فرماتے ہیں، اپنی ساری مخلوقات کو جو بھی وہ مانگیں اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں۔ انسانوں کو بھی وہی اللہ تعالی جل جلالہ ہی عطا فرماتے ہیں، جنوں کو بھی اللہ تعالی جل جلالہ ہی عطا فرماتے ہیں، حیوانات کو بھی اللہ تعالی جل جلالہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ چرند پرند، خشکی کے جانور، تری کے جانور، سمندروں دریاؤں کے جانور، جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے والے جانور، پھر انسان کہاں کہاں پر آباد ہیں، اللہ رب العزت سب کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس ماہ مبارک میں جب اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالی جل جلالہ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا والے مانگنے سے تو پریشان ہوتے ہیں، جس وقت دروازہ کھٹکھٹاؤ تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، کبھی ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور کبھی ان کا بات کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، اور کبھی پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ہیں ہی نہیں۔ سبحان اللہ،
اللہ تعالی جل جلالہ کی کیا مقدس اور عظمت والی شان ہے کہ رب العزت سے جس وقت مانگو، جس گھڑی مانگو، جس حالت میں مانگو، دن میں مانگو، رات میں مانگو، دن کے اجالوں میں مانگو، رات کی اندھیری رات کے سناٹوں میں مانگو، تو اللہ تعالی جل جلالہ اس انتظار میں ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگے، میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو فوراً عطا کر دوں۔ جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگو، اللہ تعالی جل جلالہ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے بار بار مانگو، اور جس وقت بھی مانگو تو اللہ تعالی جل جلالہ سے کھلے دل سے مانگو۔ اور رجب المرجب کے مقدس مہینے میں جو جمعہ ہے، خاص طور پر جو پہلا جمعہ ہے، اس لحاظ سے اتنا عظیم الشان ہے کہ آپ نے اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنا کس طرح سے ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ جس وقت آدمی کسی بڑے افسر کے پاس جاتا ہے تو اس سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، اور کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ تو جس وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ، مالک الملک، علام الغیوب، علیم بذات الصدور، علی کل شیء قدیر رب سے مانگیں تو ہمیں اس کا بھی سلیقہ آنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ، اور اپنے آپ کو عاجز ترین بندہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگیں۔ اب یہ سمجھیں کہ ہم نے اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگنا کس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کی رات اور جمعہ کا دن یہ دونوں بڑی برکت والے ہیں، ایک بالکل مختصر سا وظیفہ ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور کمال کا وظیفہ ہے۔ اس طرح سے بھی ہے کہ مہینے کی نسبت بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف، اور وظیفہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے ناموں کا، اور وہ نام بھی بہت پیارے، یا حی یا قیوم۔ یا حی کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، یعنی ایسا زندہ رہنے والا کہ جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور یا قیوم کا مطلب ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور ایسا قائم رہنے والا جس کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ ہی کبھی اونگھ آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے علاوہ کس کی صفت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالی جل جلالہ وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، جو ازل سے ہیں اور ابد تک ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیشہ رہے۔ دنیا میں غور کرو تو بندہ سوچتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نہ رہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نہ رہے، ہم تم کیا رہیں گے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبوب خدا نہ رہے، تو ہم کس طرح اس دنیا میں رہ جائیں گے؟ ایک اللہ تعالی جل جلالہ ہی ہیں جو ہمیشہ ہیں، اس لیے کہا یا حی یا قیوم۔ یہ دو نام اتنے اونچے ہیں کہ جو شخص اس رجب المرجب کے مہینے میں شب جمعہ کو یا جمعہ کے دن 1100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف سے مراد درود ابراہیمی ہے۔ یہ 11 مرتبہ کم از کم ہے، اگر اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، اور 1100 مرتبہ یا حی یا قیوم آرام اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی مقدس مطہر اعلیٰ ذات کا تصور دل میں رکھ کر پڑھیں۔ ایسا تصور رکھیں گویا کہ میں اللہ تعالی جل جلالہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس تصور سے آپ نے 1100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر پھر اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا مانگنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کی یہ مانگی ہوئی دعا اللہ تعالی جل جلالہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس پر اللہ تعالی جل جلالہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں
کہ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگیں اور کھلے دل سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مال و دولت مانگیں، رزق میں برکت مانگیں اور رزق میں وسعت مانگیں، عزت مانگیں، وقار مانگیں، رعب اور دبدبہ مانگیں۔ جو بھی جائز قسم کی دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عطا فرماتے جائیں گے۔ بندہ ہمیشہ رب العزت سے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندے کو عطا کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے بھی عطا کرنے والی ذات اللہ تعالی جل جلالہ کی ہی ذات ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالی جل جلالہ عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم صحیح طریقے سے رب تعالی جل جلالہ سے مانگیں تو صحیح۔ یہ عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے، یا تو جمعہ کی رات کو کریں یا پھر جمعہ والے دن میں کریں، چاہے جمعہ کی نماز سے پہلے کریں یا جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو کر لیں، کیونکہ جمعہ کا دن بھی برکت والا اور جمعہ کی رات بھی برکت والی۔ اس کے علاوہ پھر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں اپنی زندگی جناب نبی کریم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔